دنیا کے بہت فخر ہے کہ ہم نے آج پڑھ لکھ کر کے دنیا میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے. آج ہم کچے مکانوں سے نکل کر کے عالیشان بلڈنگوں میں اپنی زندگی گزارا. آج ہم مٹی کے دیوں سے آگے بڑھ کر کے بجلی کے چراغوں سے اپنے گھر کو روشن کیے ہوئے ہیں. ہماری طرح تعلیم یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ ہماری طرح ترقی یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے زمانے میں اگر ارادہ کیا تو ہواؤں میں پرواز کر کے دکھایا, سمندر میں غواصی کر کے دکھایا. ہم نے زمانے میں ایسی ایجادات کے نمونے پیش کیے کہ شاید دنیا کی آنکھیں دیکھ کر کے حیرت سے پھیل جائیں. حضرات گرامی, آپ کے دعوے کو میں جھٹلا نہیں سکتا. آپ کا دعویٰ اپنی جگہ درست ہے, مگر مجھے بتاؤ, میں اکثر پوچھا کرتا ہوں کہ تعلیم کس چیز کا نام ہے؟ تعلیم کہتے کسے ہیں؟ آپ نے پتہ یہ سمجھ لیا کہ چند ڈگریوں کو اکٹھا کرنے کا نام تعلیم ہے. آپ نے اگر یہ سمجھ لیا کہ کسی بڑے پوسٹ پہ جا کر کے پوزیشن سنبھالنے کا نام تعلیم ہے, آپ نے اگر یہ سمجھ لیا کہ بہت زیادہ روپیہ پیسہ کمانے کا نام تعلیم ہے, تو میں کہوں گا اس طرح کی مثالیں اس دور میں بھی ملا کریں گی آپ کو جس دور میں باضابطہ اس طرح کی تعلیم گاہیں نہیں تھی. مگر حضرات محترم, ہم دکھانا چاہیں گے کہ تعلیم یافتہ دور دراصل کس دور کو کہا جائے. تعلیم اگر معاشرے میں ہوتی تو مجھے بتاؤ, جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا اس میں کرپشن نظر آئے گا, جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا اس میں گنڈا گردی نظر آئے گی, جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا اس میں شراب خوروں کی تعداد زیادہ ہوگی, جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا وہاں کی مسلم عورتیں بے حیا نظر آئیں گی, جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا وہاں ماں باپ بچوں سے پریشان ہوں گے, جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا وہ قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی, جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا وہ نماز پڑھنے والے کم ہو جائیں گے, جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا وہاں پر ظلم و ستم ہوگا, جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا اس معاشرے میں انارکی ہوگی, جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا اس معاشرے میں امن و سکون عنقا ہوگا. دوستان محترم, اگر اسی چیز کا نام تعلیم ہے تو ہم کہیں گے ہمیں وہ دور لوٹا دو جس دور میں امن تھا, سکون تھا, عدل تھا, انصاف تھا, اطمینان تھا, بڑوں کا ادب تھا, چھوٹوں پر شفقت تھی, دوست احباب کے ساتھ اخوت و مروت تھی. وہ اندھیرا ہی والا تھا کہ قدم سے راہوں پر روشنی کھینچ کر لائی ہمیں منزل سے بہت دور. دوستان محترم, آؤ میں کہیں امام حسین اور امام حسن مولا کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار میں فقط تعلیم کہتے کس کو ہے, اس بات کو آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں. علماء کرام سے آپ نے بارہا سنا ہے, اور مجھے واقعہ نگاری بھی مقصود نہیں ہے کہ ہوا یہ حسنین کریمین بیمار پڑ گئے تو اللہ کے رسول عیادت کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اگر تم لوگ نظر مانو ان بچوں کی صحت یابی کے لیے تو اللہ نے چاہا تو یہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے. یا دوسرے اور بھی روایتیں ہیں کہ کسی صحابی نے یہ مشورہ دیا. دوستان محترم, المختصر نظر مان لی گئی, انہوں نے نظر مانی. نظر ماننے کے بعد کہ 3 روزے رکھیں گے, ہم روزہ رکھ لیا. آپ نے واقعہ بارہا سنا, مولا کائنات کا وہ گھر ہے. دوستان محترم, میں تو سوچ کر کے کبھی کبھی تڑپ جاتا ہوں, اللہ اکبر, جن کی شان یہ ہے کہ میرے آقا کہیں انا دار الحکمت وعلی البابھا, انا مدینۃ العلم وعلی البابھا, اور اس علی کے گھر کا یہ عالم ہے کہ اس گھر میں پانی پینے کے لیے ایک مشکزہ ہے, سونے کے لیے ایک چارپائی ہے, اور گیہوں پیسنے کے لیے فقط ایک چکی ہے. اس کے علاوہ بستر ایک ہے, وہی بستر جس کو لے کر کے مولا کائنات صبح جنگلوں میں نکل جاتے ہیں تاکہ لکڑیاں چن کر کے اس بستر میں باندھ کر کے گھر لائے اور رات کو بچھا کر کے فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات اور مولا کائنات اس میں آرام کرے. یہ اس گھر کا اثاثہ ہے. آج اپنے گھروں کو پرتکلف فرنیچر اور پرتکلف اشیاء سے بھرنے والوں, جب باب العلم کا یہ عالم ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کا یہ عالم ہے, وہ گھر جس گھر میں جبریل امین آئے تو جبریل امین بھی اپنے آنے کو فخر سمجھے اور قرآن مجید کا نزول ہو, اس گھر کی یہ
شان ہے. حسنین کریمین اس گھر میں پرورش پاتے ہیں. اللہ اکبر. دونوں شہزادے صحیح ہو گئے. مولا کائنات وہ ایک سا جو ادھار کر کے لائے. ایک دن کے لیے روٹی بنائی گئی کہ شام کو افطاری ہوگی. کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نے آٹے کو پیسا, روٹی بنائی. اب دیکھیں آپ, اللہ اکبر, ٹھیک افطاری کا وقت ہے, بیٹھے ہیں, افطاری کا موقع ہے. دروازے پر ایک آواز دینے والے نے آواز دیا. اللہ اللہ, اس سائل کی قسمت میں بھی قربان اور اس سائل کے حسن طلب میں بھی قربان. مدینہ طیبہ میں مانگنے کے لیے اس نے اگر کوئی گھر چنا تو اہل بیت اطہار کا گھر ہے. وہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے. آ کر کے دستک دیا کہ اے نبی کے گھر والوں, میں ایک مسکین ہوں, میں بھوکا پیاسا ہوں, مجھے کچھ کھانے کو دے دو. حضرات گرامی, یہ نبی کے گھر والے ہیں. وہاں پر دنیا مانگو تو دنیا ملتی ہے, دین مانگو تو دین ملتا ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں سے کبھی کسی کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا, کیونکہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرات تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہدائے کرب و بلا, گنجڑیا نیشنل کلب. بس آخری بات, حضرت سیدہ فاطمہ نے اٹھا کر کے مسکین کو دے دیا. دوسرا روزہ رکھا. دوسرے دن دروازے پر دستک دیا تو کہ یتیم بھی تلاش کرتا آیا تھا تو وہی فاطمہ الزہرا کا دروازہ ہی ملا تھا. فاطمہ الزہرا کے دروازے سے کوئی واپس چلا جائے یہ ناممکن بات ہے. اس دن بھی اٹھا کر کے دے دیا. تیسرے دن ایک کوئی قیدی آیا, وہ بھی اسی دروازے کو کھٹکھٹایا, اسے بھی ملا. کتابوں میں آتا ہے کہ تینوں روزے ان بزرگوں نے صرف پانی کے ذریعے سے رکھا. اللہ اللہ, حسنین کریمین بھی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, اے دنیا والوں, تم اپنے بچوں کو دیکھو, اپنی تربیت دیکھو, اپنی تعلیم دیکھو. یہ مولا کائنات, یہ فاطمہ الزہرا اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دے رہے تھے؟ یہ تعلیم دے رہے تھے کہ بیٹا, تعلیم اصل میں ڈگریاں حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. تعلیم اصل میں مدرسوں میں یا کالجوں میں جا کر کے وقت گزارنے کا نام نہیں ہے. وہ تو دنیا کا ایک فارمولہ ہے جو ادا کرنا پڑتا ہے. تعلیم دراصل یہ ہے جو تمہیں غریبوں کا غمخوار بنا دے, مظلوموں کا مددگار بنا دے. تعلیم وہ ہے جو تمہیں کسی انسان کا ہمدرد بنا دے. تو دنیا میں اگر تعلیم نے تمہیں ہمدردی سکھائی ہے تو واقعتاً تم تعلیم یافتہ ہو. اور اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد تمہارے اندر وہی روش برقرار ہے تو نہ اس تعلیم کا کچھ فائدہ ہے, نہ اس ڈگری کا کچھ فائدہ ہے, نہ اس نام کا کچھ فائدہ ہے. اس لیے ہر حال میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس گھرانے کی تعلیم کا صدقہ لیں جہاں پر اللہ کے رسول نے اپنے مانگنے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے مانگنے والوں کو یہ سکھایا کہ دنیا میں انسانیت کا کام آنا, مظلوم کا کام آنا, گردوں کو سنبھالنا اور مشکلات میں گرفتار لوگوں کی مشکل کشائی کرنا, یہی دراصل مقصد اسلام ہے. اور انسان اس وقت سب سے بڑی مشکل میں پھنس جاتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے وہ مظاہر پرستی میں یا بت پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو یہ انہیں مظلوموں کا ہاتھ پکڑو اور انہیں عدل و انصاف کے اس چوکھٹ پہ پہنچا دو کہ انسان تو انسان ہے. عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم مخلوقات کو نہ پوچھ بلکہ خالق کے ہر دو جہاں کی عبادت کر. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آج کی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو دراصل ایک نظریہ تعلیم کا نام ہے, ایک نظریہ عشق و محبت کا نام ہے, نظریہ عدل و انصاف کا نام ہے. ہمیں ہر حال میں اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالی امام حسین کو اتارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم نے زمانے میں رہ کر کے, مجھے ایک بات وہ اور یاد آتی ہے, بتا دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کربلا جا رہے تھے, ادھر سے ایک شاعر, کیا نام اس کا تھا, فرزدق شاعر, وہ آیا, امام علی مقام سے ملاقات ہوئی. امام علی مقام نے پوچھا کوفے کا کیا حال ہے, کوفے کا کیا حال ہے. اس نے کہا
قلوبهم معكم وسيوفهم مع بني امیہ، کہ حضور کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں۔ آج ہم بھی تو یہ کہتے ہیں ہمارا دل امام حسین کے ساتھ ہے، مگر ہمارا کردار کس کے ساتھ ہے؟ ہمارا کردار کس کے ساتھ ہے؟ آج ہم نے کیا ہے؟ ہمارا بچہ اگر بدنامی کما کر کے آتا ہے، ہم بجائے اس کے کہ اس کو تنبیہ کریں، ہمارا بچہ اگر پڑوس کے کسی بزرگ کی عزت اچھال کے آتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی تنبیہ کریں، ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور پھر آگے جا کر کے وہ بچے جب آپ کے لیے مصیبت بنتے ہیں تو پھر کبھی عامل کے پاس دوڑتے ہیں، کبھی کسی کامل کے پاس دوڑتے ہیں، کبھی کسی مزار میں جا کر کے چادریں چڑھاتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ فرزدق شاعر کا اس جملے کو آپ مد نظر رکھیں کہ کوفہ والوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہے مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیجیے، یہ دور حاضر میں امام عالی مقام کا تذکرہ یقیناً اس بات پر شاہد ہے کہ ہمارا دل امام عالی مقام کے ساتھ ہے، مگر کردار نے اس کا برعکس ثابت کر دیا۔ ہمارا کردار ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا کردار امام عالی مقام کے ساتھ نہیں ہے، اور سچا اور پکا حسینی ہم اس وقت کہلائیں گے کہ جب دل بھی امام عالی مقام کے ساتھ ہو اور کردار بھی امام عالی مقام کے ساتھ ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔